بالکل اسی طرح سے اور حضرات بھی تھے، اصحاب تھے جو ان لوگوں کو پہچانتے تھے۔ مثال کے طور پہ جناب حضرت ابو طفیل کہ جو خاتم الاصحاب ہیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الاصحاب ہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ان خاتم الاصحاب کو، کہ جو سب سے آخری صحابی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی، ان کو رافضی بھی کہا گیا، غالی بھی کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ مفرط شیعہ تھے، یعنی کٹر شیعہ تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پھر کافر بھی کہا جائے گا۔ تو صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 6، اور ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا، اور صفحہ نمبر 349 اور 340 ہے، اور حدیث نمبر ہے 7037۔ ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جناب حضرت ابو طفیل خود اصحاب میں سے ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور عقبہ کے لوگوں میں سے، اس کا مطلب ہے عقبہ کے لوگوں کو وہ بھی پہچانتے تھے۔ اب یہ جھگڑا تھا، یہ شخص کون ہے تو ایک الگ نشست میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ کیا چاہتا تھا پوچھنا، اور در حقیقت یہی وہ افراد تھے کہ جو پوچھتے تھے، اور اگر یہ کہیں کہہ دیتے تو حضرت حذیفہ کی جان کو خطرہ بھی ہوتا۔ تو ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عام قسم کا جھگڑا نہیں تھا، یہ وہی تھا کہ منافقوں کا کہیں وہ نام تو نہیں لے دیتے۔ وہ بولا، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب عقبہ کتنے تھے، یعنی وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ اصحاب عقبہ کتنے تھے۔ لوگوں نے حذیفہ سے کہا، جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ آدمی اصحاب عقبہ میں سے ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ عقبہ والے کتنے تھے، تو بتا دو اس کو۔ انہوں نے کہا، اب یہ کس نے کہا؟ تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جناب حذیفہ نے کہا، جبکہ یہ شخص کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں۔ تو یہاں پہ تو جملہ حضرت حذیفہ کی جانب سے ہے، لیکن دیگر روایات میں ایک الگ صورت میں ہے جو انشاءاللہ تفصیل سے الگ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہاں پر حضرت حذیفہ کی جانب سے ہے یہ جملہ۔ انہوں نے کہا، ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں، اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی کی کہ عقبہ کے راستے ناؤں کی آواز بھی نہیں سنی، اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے، اور اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے۔ پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے، آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو اور افراد بھی جانتے ہیں، اور حضرت حذیفہ نہ فقط یہ کہ وہ جانتے تھے، کچھ اور لوگ بھی جانتے تھے، لیکن کیونکہ حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہ ٹارگٹ بنے ہوئے تھے، ان کی جان کو خوف تھا، اور وہ خود اظہار فرما چکے کہ اگر میں بتاؤں تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ظاہر ان کے سامنے بہت واضح مثال تھی جناب حضرت مالک ابن نویرہ کی، کس طرح سے انہیں قتل کیا گیا، سر کو کاٹ کے کس طرح سے اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے اس پہ کھانا پکا کے کھایا لوگوں نے، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ تو حضرت حذیفہ کے لیے بھی ظاہر ان موضوعات کو ڈسکس کرنا بہت مشکل تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں، گالی گلوچ شور شرابے سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہی ہے کہ عموماً ان موضوعات کو لے کر ہم پر حملہ کیا جاتا ہے، جھوٹی داستانیں بنائی جاتی ہیں، اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ان موضوعات کو ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ کبھی اگر ان موضوعات کو کوئی اور شیعہ عالم یا ذاکر بیان کر دے تو کوئی شور نہ کیا جائے۔ جو کچھ یہاں پر بیان ہوا وہ سب معتبر کتب اہل سنت سے اور ان کے علماء کی کتابوں سے نقل ہوا، خصوصاً اس وقت جو نقل ہوا سب کتب احادیث اور تاریخی سے نقل ہوا۔